کہتا ہے کہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہوں دل کا سکون نہیں ملے گا، جب تک شاندار کھانے نہ ہوں مزہ نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، صحابہ اور اہل بیت کے گھر میں کیا فاقے نہیں ہوتے تھے؟ کیا اکثر صحابہ اور اہل بیت اکثر و بیشتر غریب لوگ نہیں تھے؟ لیکن ان سے زیادہ خوش مطمئن زندگی روئے زمین پر دنیا میں کوئی اور بڑے سے بڑا کھرب پتی بھی گزار رہا ہے؟ ہر وقت ان کے گھروں میں مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ ان کو سکون کہاں سے ملتا تھا بھائی؟ فاقے پہ فاقے ہوتے تھے مگر مسکرا رہے۔ کسی کی بیوی چھوڑ کر نہیں گئی شوہر کو کہ میں اس غریب گھر میں نہیں رہ سکتی، میری قسمت پھوٹ گئی، میرے ماں باپ نے پتہ نہیں کس غریب کے ساتھ شادی کر دی، میں نہیں رہوں گی، مجھے الگ مکان چاہیے، مجھے یہ کپڑے اور فرنیچر چاہیے، میں نہیں رہوں گی۔ کوئی ایک صحابی کا، ایک صحابیہ کا نام بتا دو۔ وہاں تو الٹا ماحول۔ ایک مزدور صحابی جو مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے، ایک دن بیچارے صبح کو نکلے مزدوری کی تلاش میں، اور سنت کے مطابق ان کی بیوی نے دروازے تک آ کر ان کو رخصت کیا۔ یہ بھی سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب گھر کا مرد گھر سے باہر نکلے تو بیوی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے دروازے تک آئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اور فی امان اللہ کہہ کر اپنے شوہر کو، باپ کو، بیٹی کو رخصت کرے۔ فی امان اللہ کہیں۔ فی امان اللہ کا مطلب جاؤ اللہ کے حوالے، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور صحیح سالم کامیاب واپس لائے۔ روز یہی ہوتا تھا، اس دن بھی یہی ہوا۔ بیوی دروازے تک آئیں، دعا کر کے رخصت کیا، شوہر گئے، لیکن دن بھر مزدوری کی تلاش کے باوجود انہیں کوئی کام نہیں ملا۔ بار بار ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ بعض وقت کچھ آف سیزن ہوتے ہیں کہ بیچارے مزدوری کرنے والے لوگ گھنٹوں انتظار کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، انہیں کوئی کام ملتا ہی نہیں۔ تو اس پہلے دن وہ دن بھر انتظار کوشش کرتے رہے، کوئی کام نہیں ملا، خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ اب گھر جو واپس آئے تو بھوک لگی تھی، بیوی سے کہنے لگے کہ بھئی کچھ کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے، میں نے تو آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ گھر میں جو کچھ تھا وہ آج ختم ہو چکا، اب گھر میں ایک دانہ بھی نہیں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ مزدوری ملے گی، آپ کچھ لے کر آئیں گے تو پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، میں بھی کھاؤں گی۔ اب یہ سن کر شوہر کا چہرہ اتر گیا، کہنے لگے میں نے کوشش تو بہت کی مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا، میں تو خالی ہاتھ واپس آیا۔ اب بیوی نے دیکھا کہ شوہر بیچارے بھوکے بھی ہیں، خالی ہاتھ بھی ہیں، ایک چہرہ ان کا غمگین ہے۔ اب دیکھو کہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ بیوی نے جواب دیا عجیب۔ بیوی نے کہا کہ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، کیا بات؟ اس نے بیوی نے کہا کہ روزانہ ہم لوگ کھا پی کر سوتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے رب کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے سوئیں، اور رب کی مرضی پر خوش رہنا اسی کا تو نام ایمان۔ یہی تو سکھایا ہمیں اور آپ کو سرکار۔ لہذا کوئی بات نہیں، چلیے آج رب کی مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اس کے فیصلے کو۔ ان کے دل میں ہمت آ گئی، جان میں جان آئی۔ اور آپ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جس خوش نصیب شوہر کو ایسی بیوی مل جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش نصیب ہے؟ دونوں بھوکے سو گئے۔ صبح کو پھر سے نئے سرے سے تیار ہو کر وہ شوہر اپنے وقت پر پھر کام کی تلاش میں نکلے۔ پھر بیوی نے دروازے تک آ کر سنت کے مطابق رخصت کیا۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ انہیں کوئی کام نہیں ملا، اور دوسری شام بھی وہ خالی ہاتھ واپس آئے، اور پھر وہی بات چیت ہوئی، اور پھر بیوی نے وہی باتیں دہرائی، رب بے خبر نہیں ہے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، ایک بات یاد دلاتی ہوں، اللہ جس کو ہم نے اپنا پروردگار مانا ہے، نہ وہ بے رحم ہے،
نہ وہ بے خبر ہے اور نہ وہ بے بس ہے. اس کو خبر ہے کہ ہم بھوکے ہیں، اور وہ بہت رحم دل ہے اور وہ بہت قدرت والا ہے. وہ آپ کو روزی دے کر بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے رب ہم کو ایمان سکھانا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم خوشی خوشی آج بھی بھوکے سوئیں گے، بالکل فکر نہ کیجیے. شوہر کے ہمت بڑھ گئی، ٹھیک ہے دوسری رات پھر بھوکے سو گئے. دیکھو کہہ دینا سن لینا بہت آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. ذرا سوچو 2 دن اور 2 رات ایک دانہ پیٹ میں نہ جائے، کیا گزری ہوگی ان پر. ہماری تو اگر چائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. تیسری صبح کو پھر وہ نکلے اور پھر بیوی نے دروازے تک آ کر رخصت کیا، اور پھر وہی فی امان اللہ کہا اور مسکراتے ہوئے رخصت کیا. لیکن آج ایک نئی بات ہوئی، شوہر 4-6 قدم آگے بڑھ گئے تھے کہ بیوی نے ایک دم سے پکارا، سنیے ابو عبد الرحمن ذرا واپس آئیے 1 منٹ. وہ واپس آئے. کیا بات ہے بھائی، ابھی تو تم نے رخصت کیا تھا. کہا ایک بہت ضروری بات تھی جو کہنا بھول گئی تھی. ہاں کہو کیا بات ہے. بیوی نے کہا کہ دیکھیے 2 دن ہو چکے، آج تیسرا دن ہے. میں جانتی ہوں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کتنے تقوی والے مومن ہیں، میں جانتی ہوں. لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آج بھی کہیں کام نہ ملا تو ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر آ جائیں. اللہ کے واسطے اگر آج بھی کام نہ ملے تو خالی ہاتھ آ جائیے گا، ہم تیسری رات بھی بھوکے سو لیں گے، مگر حرام آمدنی لے کر مت آئیں. ہزاروں سلام ہوں اس عورت پر، ہزاروں سلام ہو اس خاندان پر، ہزاروں سلام ہوں تمام صحابہ اور اہل بیت پر، اور لاکھوں سلام ہوں ان کے سکھانے والے آقا محمد مصطفیٰ. یہ ہے اسلام.